بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بچوں، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس سلو کرو اپنے بھائیوں کے درمیان۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم رحم کیے جاؤ۔ انما المؤمنون، المؤمنون یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے مومن جو ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ مؤمنون اس کی واحد ہے مومن، اور مؤمنون ہے جمع۔ جو مومن کا لفظ ہے اس کا معنی ہے الف میم نون، امن۔ تو امن بے خوفی اور اطمینان کو کہتے ہیں۔ مومن ایسے شخص کو کہتے ہیں جو خود بھی پرامن ہو اور دوسروں کے امن کی ضمانت دینے والا ہو۔ خود بھی پرامن ہے اور دوسروں کو امن کی ضمانت دیتا ہے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک چیز کا ہمیں پتہ چلا کہ جو مومن ہیں وہ چونکہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اخوتن کا لفظ ہوتا ہے بھائی، اس کا معنی ہے اخن۔ اخن واحد ہے، ایک کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہوتی ہے اخوتن یا اخوان، یعنی زیادہ بھائی۔ قرآن پاک میں اخوتن کا جو لفظ ہے یہ سگے بھائیوں کے لیے بولا گیا ہے، یعنی مومن کی عظمت و شان کا اندازہ لگائیں کہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لفظ بولا ہے جو سگے بھائیوں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے، ان کا جو رشتہ ہے وہ ایسا ہی ہے، ان کی محبت ایسی ہی ہو۔ میرے محترم بزرگوں، اسی طرح سورہ مؤمنون کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، بے شک مومن فلاح پا گئے۔ پہلے ہم نے سنا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہے وہ مراد کو پہنچے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم مومن بن جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب کر دے۔ تو مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے بھائی بننا ہوگا، ہمیں پہلے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ساتھی بننا ہوگا، ہمیں مصیبت اور بلا میں ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کے چلنا ہوگا، پھر ہم بنیں گے مومن۔ اور جب ہم بنیں گے مومن تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے کامیاب ہو۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ کے پاس مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح وحی کی کیفیت ظاہر ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں پہ ٹھہرا رہا۔ جب وحی کے آثار ختم ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور یہ دعا مانگی، اے اللہ ہم کو زیادہ عطا فرما اور کمی نہ فرما، ہمیں عزت دینا، ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ کرنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی اور کو نہ چن، اے اللہ ہمیں راضی کر دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان مذکورہ باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کے 10ویں آیت پر یہ تلاوت فرمائی۔ 10 آیات کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو سورہ مؤمنون کے اندر پہلی 10 آیات بیان ہوئی ہیں، ان کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اس کی جو پہلی خوبی ہے وہ ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومنین کامیاب ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے پہلی خوبی ہے ہم نے مومن بننا ہے۔ جب تک ہم مومن نہیں بنیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نسائی کی حدیث نمبر 1305 ہے، 1305، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حقیقی اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حقیقی مسلمان کون ہے جی؟ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، وہ کامل مسلمان ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم نے اس کو پرکھنا ہے، ہم نے یہ ججمنٹ کرنی ہے کہ کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مومن کی تعریف کے مطابق پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟ کیا دوسرے مسلمان ہماری زبان سے محفوظ ہیں؟ کیا ہم بات بات پہ دوسروں کو تانے تو نہیں دیتے؟ کیا ہم اس زبان سے دوسرے مسلمانوں کو گالی تو نہیں دیتے؟ کیا اس زبان سے ہم کسی کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے لوگوں کی غیبتوں میں تو نہیں لگے رہتے؟ کیا اس زبان سے ہم چغلی تو نہیں کرتے؟ اگر تو اس زبان سے دوسرے مسلمان ہم سے محفوظ ہیں تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قد افلح المؤمنون کے اندر آپ کو بھی شمار فرمائے۔ ہاتھوں سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ تو گالی سے بات شروع ہوتی ہے اور
گالی کے بعد ہاتھا پائی ہوتی ہے، ہاتھا پائی کے بعد سینہ زوری ہوتی ہے، اور سینہ زوری کے بعد جہاں پہ گولیاں چل جاتی ہیں، یہاں پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہاں پہ تو مسلمان نے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی کیا بات کرنی ہے، خود مسلمان ہی مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ تو کامل ایمان والا بندہ ہے تو ہاتھ سے اور زبان سے یہ دوسرے مسلمان کو آپ لوگوں نے محفوظ رکھنا۔ یہاں پہ تو مسلمان کا ذکر ہے، تو سنن نسائی کی حدیث نمبر جو 1304 ہے، جو ابھی میں نے آپ کو سنن نسائی کی حدیث نمبر 1305 بتائی، 1305 نمبر حدیث میں نے آپ کو بیان کی، تو جو 1304 نمبر حدیث ہے وہ بڑی جنرل ہے، یہ تو اسپیسیفک تھی نا، اس میں تو مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رکھنے کا بیان کیا جا رہا تھا، لیکن حدیث نمبر 1304 کے اندر صحیح سٹیٹس ہے اس کا، صحیح درجہ ہے اس حدیث کا، اور یہ حدیث روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ الناس اس میں مسلمان بھی ہے، اس میں غیر مسلم بھی، تو مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے، پہلے فرمایا مسلم کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یہاں پہ ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال کے بارے میں اطمینان رکھیں۔ لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال جس سے محفوظ ہو وہ ایمان والا ہے، وہ مومن کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، پھر وہ مومن کامیاب ہوگا، جان بھی محفوظ اور مال بھی جس کا محفوظ ہو۔ جہاں پہ تو لوگ امانتیں لے کے ہڑپ کر جاتے ہیں، یہاں پہ مومن بننا تو دور کی بات ہے، یہاں پہ تو بہن اپنا حق مانگنے کے لیے آ جائے۔ وہ حق کون سا ہے جو باپ نے وراثت میں چھوڑا ہے، تو بھائی کہتا ہے تیری میری آج تو بعد ختم۔ اگر تو اپنا حق لینا ہے تو پھر آج کے معاشرے کے اندر آپ کو بہن بھائیوں سے ختم کرنی پڑے گی۔ بہنوں کے حقوق مار دیتے ہیں، بندہ پوچھے کہ تم نے کتنی کو زمین لے کے قبر کے اندر چلے جانا، سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جب بندہ جتنا مرضی عمر کا ہوتا ہے نا، اس کو یہی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ساری عمر گزار دی ہے ایسے ہی میں نے آگے بھی زندہ ہی رہنا ہے۔ آن کی آن میں موت آپ کو مٹی میں ملا دے گی۔ بہن بھائیوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق سلب نہ کریں، رشتہ داروں کے حقوق سلب نہ کریں، لوگوں کی جو امانتیں ہیں ان کے اندر خیانت نہ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے تو پھر ہمیں مومن بننا پڑے۔ جب ہم مومن بن جائیں گے حقیقی معنوں میں تو پھر دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری۔ اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 1308 ہے، صحیح درجہ ہے اس حدیث کا بھی، اور ان مفاہیم کے ساتھ، اس مفہوم کے ساتھ بخاری اور مسلم کے اندر بھی کثیر روایات موجود ہیں، کتاب الایمان کے اندر۔
موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج الاسلام افضل، کہ سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ دیکھیں اسٹینڈرڈ اور پیرامیٹر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹرمن کر رہے ہیں. ہم اپنی شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں، ہم کامل مسلمان ہیں کہ نہیں. اسٹینڈرڈ ہمیں دیے جا رہے ہیں، ہمیں پیرامیٹر اسکیل دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو پرکھو کہ کیا تم مومن ہو کہ نہیں. پوچھا گیا ایج الاسلام افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے وہ سب سے افضل مسلمان. کیسی پیاری ڈیفینیشن ہے، چھوٹی سی، پریسائز، ایکوریٹ، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی مشکل الفاظ نہیں، سادہ سے الفاظ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا ہے. جب تک ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے ہم حقیقی مسلمان نہیں بن سکتے. اگر رمضان کے مہینے میں بھی ہم اپنے آپ کا نہ سدھار سکیں تو بتائیں پھر ہم کب سدھریں گے؟ ہم نہ سدھرے تھے، نہ سدھرے ہیں، نہ سدھریں گے. ہم نے نہ سدھرنے کی قسم کھائی. بات تو پھر وہاں پہ آ جاتی ہے. آج مسلمان سے دوسرے مسلمان کی عزت کیسے محفوظ ہے؟ مسلمان ملک کے اندر آپ دیکھیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں. جب رشتہ دار مل کے بیٹھتے ہیں نا، چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے اور پھر کہاں تک بات چلی جاتی ہے، مرنے پر آنے تک بات چلی جاتی ہے. کیسے نہیں؟ اس کے بعد ساری زندگی ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. تو دیکھیں جو میں نے آپ کو حدیث نمبر 1304 سنن نسائی کی بیان کی، اس میں تو مسلمان کی کیٹیگری کو بھی سیپریٹ کرتی ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے سارے لوگ محفوظ رہیں. عیسائیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ جو ہمارے ملک کے اندر ہندو رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ اور ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ سیالکوٹ میں جو پچھلے دنوں کی باتیں ہیں، زیادہ پرانی نہیں ہوئی، وہ سری لنکا سے جو بندہ آیا ہوا تھا، کیا فیکٹری سے نکال کے اس کو سڑک پہ زندہ نہیں جلا دیا گیا؟ زندہ جلا دیا گیا اس کو، اور اس پہ تحقیق بھی نہیں کی جلانے والوں نے. یہ جو سو کارڈ اسلام کے علم بردار بنے پھرتے، عیسائیوں کے چرچوں کے اوپر پتھراؤ نہیں کیا جاتا، ان کے چرچوں کو جلا دیا جاتا. ہندوؤں کے مندروں کو گرا دیا جاتا ہے. ہمارا اسلام یونیورسل ریلیجن ہے، آفاقی دین ہے. ہمارا اسلام صرف مسلمان کے حقوق بیان نہیں کرتا، ہمارا اسلام تو ہر انسان کے حقوق بیان کرتا ہے. جو کانسیپٹ، جو نظریہ اسلام نے حسن معاشرت کا پیش کیا ہے، یقین کریں دنیا میں کوئی بھی نہیں پیش کر سکتا. کہ وہ دین جو جانوروں تک کے حقوق کو بیان کرتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک پرندہ آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر گھومنا شروع کر دیتا ہے، شور کرنا شروع کر دیتا ہے. غالباً اس نے بھی جان لیا ہوگا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ کوئی اس پرندے کو بچہ تو نہیں اٹھا رہا ہے؟ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اٹھایا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی وجہ سے بے چین ہے، چلو اس کو گھونسلے میں واپس رکھ کے آؤ۔ کون ہے جو جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کی صدائیں قرآن میں بلند ہو رہی ہیں۔ جانوروں کے حقوق، پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ فاحشہ عورت کی مغفرت فرما رہے ہیں۔ بتائیں کوئی ایسا اچھا دین، کوئی ایسی مثال لے کے کسی بھی دین کے اندر جانوروں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں، فرشتوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں ہمارے دین کے اندر۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی پیاز، لہسن، وہ بدبودار چیز کھا کے مسجد میں نہ آئے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا مذہب تو جنات کے حقوق بیان کرتا ہے۔ نصیبین شہر کے جنات آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ تو جنات نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دے کہ گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرے، کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں میں ہمارے لیے خوراک رکھی ہوئی ہے۔ ہڈی پر گوشت آ جاتا ہے جنات کے لیے، اور گوبر جنات کے جانوروں کی غذا ہے۔ بھائی کوئی ایسا مذہب بتاؤ کہ جو جنات کے، جو فرشتوں کے اور جو جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے۔ انسان تو بڑی افضل چیز ہے، انسان سے تو اللہ محبت ہی بڑی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے دور کر دیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے انسان، میں اتنا کریم ہوں، کس چیز نے تجھے مجھ سے دور رکھا ہوا ہے؟ اس انسان کے حقوق ہمارا مذہب بیان کر رہا ہے کہ مومن وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ بڑے سوبر بنے پھرتے ہیں نا، باہر تو دوستوں میں آپ لوگ بڑے پرسنالٹی ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رنگین محفلوں میں شرکتیں کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور جب بچوں کے لیے گھر میں لے کے آنے کی باری ہوتی ہے تو دال روٹی لے کے آتے ہیں، باہر مرغ مسلم اور گھر والوں کو دال روٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہمارے اس پیارے مذہب نے اس عورت کے بھی حقوق بیان کیا جو آپ کے بچوں کو پالتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس کو کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور اس کو وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ وہ باندھی نہیں ہے، ہماری نوکرانی نہیں ہے، وہ آپ کا فیملی سسٹم ہے۔ جس طرح آپ اہم ہیں، آپ کی گھر والی، آپ کی بیوی بھی اسی طرح ہے۔ آپ کے بچوں کو کون دیکھتا ہے آپ کے بعد؟ ایک دن بچے کو سنبھال کے دیکھو، ایک گھنٹہ لگ نہیں پتا لگا۔ یہ عورت کی ہمت ہے کہ وہ پوری فیملی کو چلا رہی ہوتی ہے۔ بیوی بیمار ہو جائے، ماں بیمار ہو جائے، پورا سسٹم ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یا بیوی بچوں کے ساتھ میکے گئی ہو، بچوں کے نانوں گھر گئی ہو، 2 دن میں پتہ لگ جاتا ہے گھر کا حشر نشر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بھی حقوق بیان کیے۔ ارشاد فرمایا اس کو منہ پہ نہ مارنا، تو ذرا سا غصے میں آ کے طلاق دے دیتے ہیں اور جناب تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تھوڑا اونچی بولی ہے، بڑا غصہ نا آپ کے اندر، بڑا غصہ آتا ہے، بیوی کو تھپڑ مارتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ بھی جبار ہے، ہمارا غصہ کتنا کو غصہ ہوگا، تھپڑ مار کے کیا کر دیتے ہو؟ اللہ جبار و قہار ہے، یہ بھی یاد رکھو، صرف رحمان اور رحیم نہ سمجھو۔ اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ ہم غصہ نکالتے ہیں نا، اگر اس نے غصہ نکالا تو پھر کسی کام کے لیے نہیں۔ اس نے غصہ کر دیا نا قیامت والے دن اور جہنم میں پھینک دیا، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو اسلام ہر چیز کے حقوق بیان کرتا ہے۔ پولائٹ ہو جائیں،
تھوڑے سے نرم ہو جائیں. علماء یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں تمہیں بہت غصہ آتا ہے, اس دفعہ کا غصہ تمہیں جہنم میں نہ پھینک دے. نرم, پولائٹ, تھوڑے ہمبل ہونے, جیسے دوستوں کے ساتھ ہیلو ہائی اور بڑے حسن اخلاق کے پیکٹ بنے پھرتے ہیں نا دوستوں کے ساتھ, اس طرح گھر والوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے پیکٹ بنتے ہیں. گھر جاتے ہیں بچے گھر جاتے ہیں, دروازہ ناک ہو نا پتہ چلے صاحب آ گئے, بچے مسجد تھلے بڑھ جاتے ہیں, یا کہ جب نظر نہ پہلے بابا نے آتے ہی تو گالیاں دینا شروع کر دینی ہیں اور تھپڑ مارنے شروع کر دینے. ہمارا مذہب بڑا پیارا مذہب ہے, اپنے دین اسلام کو فالو کریں, گالیاں نہ دیا کریں, بد زبانی نہ کیا کریں. صحیح بخاری کے حدیث نمبر 2023 2023 میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں. رمضان کا مہینہ ہے, اس مہینے میں ایک رات شب قدر ہے, لیلۃ القدر ہے, جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں بتائیں کہ شب قدر کس رات کے اندر ہے. دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے, دو بندے لڑ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے آیا تھا. یہ دو بندے لڑ رہے تھے, ان کے لڑنے کی وجہ سے شب قدر کا تعین اٹھا لیا گیا, اور ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہو. اب اس کو رمضان المبارک کی 29ویں 27ویں اور 25ویں رات کے اندر تلاش کرو. اس حدیث کے اندر ان 3 راتوں کا ذکر ہے. یار اتنی بڑی عبادت لیلۃ القدر, اور اس کا تعین کیوں اٹھا لیا گیا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. تو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا رحمت الہی سے دوری کا کس طرح سبب بن جاتا ہے. لڑنا تو دور کی بات ہے نا, زبان چلانا تو دور کی بات ہے. جہاں 12 چنار میں کیا ہوا, کتنے لوگ لقمہ اجل بن گئے. جہاں بلوچستان میں آئے دن کیا ہوتا ہے, صرف زبان کی بنیاد کے اوپر ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہ پنجابی ہے, اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھو, یہ پنجابی ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے. یہ سندھی ہے, یہ بلوچی ہے. علاقائی تعصب ہمارے اندر اتنا ڈال دیا گیا ہے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. مسلکانہ منافرت اتنی ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے کہ ہم تو کسی اور کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارا ہی مسلک جنت میں جائے گا. اتنے اتنے بڑے سانحہ ہمارے لیے پیش کر دیے جاتے ہیں, کتنے کتنے بڑے سانحات ہیں. آئے دن قتل و غارت کریں گی ہوتی. گلگت بلتستان میں کیا ہوتا رہا ماضی کے اندر, کیا ہم بھول جاتے ہیں؟ پوری پوری گاڑی جلا دی جاتی ہے صرف مسلکانہ منافرت کے اوپر. ہم ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. وہ یار ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ کون سا دین آپ لوگوں نے قبول کر دیا؟ کیا آپ لوگوں کو اللہ نے عقل نہیں دی؟ ایک بندہ آتا ہے جو شیریں تقریر کرتا ہے اور آپ لوگ سڑک پہ جا کے آگ لگا دیتے ہو, گاڑیوں کی گاڑیاں چلا دیتے ہو. یہ کون سے مذہب کے فالوور ہیں؟ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. ہم تو اپنے ہی اسلام کے اندر جو مختلف مسالک کے لوگ ہیں ہم تو ان کو نہیں چھوڑتے. یہی نفرتیں, یہی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, اور پوری پوری آپ ٹرین کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے. علاقائی اور لسانی تعصب ہمارے اندر اتنا ڈال دیا گیا, ہم کسی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اے ایمان والو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ایک جسم کی مانند قرار دے رہے ہیں.
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث، بخاری کی حدیث نمبر 6011، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، کہیں بھی درد ہونا تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ہاتھ میں درد ہو تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ ہمیں تو اس سے مثال دی گئی، ہمیں تو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6013، ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے یاد ہے، کراچی کے اندر تو تباہی مچی ہوئی ہے، ایسا خوف ہمارے اندر ڈال دیا گیا، لیکن کتنی دیر گنچھڑے اڑائیں گے، آخر موت تو آنی ہے، کتنے لوگوں کو قتل کریں گے، کتنے لوگوں سے بدلہ لیں گے، کتنے کروڑوں یا کتنا کو بانٹو گے سمیتے کو، کتنا کو لگژریز کو اویل کر لو گے، آخر موت ہے۔ پھر جب موت آئے گی تمہیں پتہ لگ جائے کہ جو تم مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے، ستاؤ، تنگ کرو، زیادہ سے زیادہ مار ڈالو گے نا، زیادہ سے زیادہ جان لے لو گے، اس کے بعد جو تمہارا حشر ہوگا نا تو وہ دنیا دیکھے، اور قیامت والے دن اہل محشر تمہارا حشر دیکھے۔ عاجز ہو جائے، ہمبل ہو جائے، خدا ایک ہی ہے، تم نے خدا نہیں بن ڈالا، اللہ ایک ہی ہے، وہی واحد القہار ہے، اس نے ڈیل دی ہوئی ہے، اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، تمہارا پتہ نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ مسلکانہ منافرت کو نکال دو، میں تو آپ لوگ کو کہہ کے تھک گیا ہوں، مسلکانہ منافرت چھوڑ دیں، مسلمان بن جائیں، ایک دین اسلام کے پرچم کے نیچے اکٹھے ہو جائیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ یار کوئی گل نہیں رہ گئی یار۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لڑاتے ہیں وہ لوگ جو فتنہ پھیلاتے ہیں، اس بندے کے پاس نہ بیٹھے۔ قرآن فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے نہ ہو۔ یہی تو چال چلی گئی، یہی چال ہے نا، ہم لوگوں کو الگ الگ کر دیا، اور یا تو جسمانی طور پر یہ الگ الگ کر دینا، سانوں کی وکھرے جزیرے تے چھوڑنے دے، ہمیں نظریاتی طور پر بدل دیا گیا ہے۔ حق وہی ہے جو میرا مسلک کہتا ہے، باقی سب باطل ہے، یہ باطل نظریہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ممبر رسول میں بیٹھ کے کسی نے مسلک بیس کے اوپر نہیں بخشا جا، یہ تو یہ سمجھ لینا کہ میں سنیاں تے میری بخشش ہو جانی ہے، یا میں وہابیاں تے میری بخشش ہو جانی ہے، یا میں دیوبندی ہوں تو میری بخشش ہو جانی ہے، یا میں اہل تشیع ہوں تو، یہ بالکل آپ کے ذہنوں کے اندر یہ ابس چیز ڈالے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے من آمن باللہ وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اگر تو کہنا کہ میں سنی ہوں اور نمازیں معاف ہیں، یا میں اہل حدیث ہوں، یا میں دیوبندی ہوں، یا میں اہل تشیع ہوں، تو نمازیں معاف ہیں، روزے معاف ہیں، صرف مسلک اڈاپٹ کر دینے سے کون سی بخشش آ گئی ہے بھائی؟
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہو میری تقریر سے تو میں اس سے آن لائن معذرت کرتا ہوں، لیکن اگر میں دین کی بات کرتا ہوں، میں قرآن کی اور حدیث کی بیان کرتا ہوں، تو پھر میری بات کو پازیٹیو لیا کرو اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو۔ اور دشمن ہمیں لڑا رہے بھائی، لڑا رہے ہمیں، ہم گاڑیاں جلا رہے ہیں، ہم پوری بسوں کے لوگوں کو نکال کے ان کے گلے کاٹ رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم نے آپس میں کیا بیٹھ رہے ہیں۔ دشمن ہمارے اتنے قریب آ چکے ہیں، پوری ٹرینوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ بلوچستان میں 2 دن پہلے کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان چیزوں کی، بس اسی آپس میں لڑنے آ پہ بھیڑنے آ پہ جو ہوگا ہوئی ہے۔ ریزنیبل تھوڑا سا نا، اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے، کوئی اپنی عقل بھی استعمال کیا کرے۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا اخلاق مبارکہ کیا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کنویں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا نا، تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر کوئی کافر صرف پانی لین واسطے آئے گا نا، انہوں قتل نہیں کرنا، انہوں پانی دیتے رہے۔ جنگ ہو رہی ہے، دشمن کا بندہ آ رہا ہے، کہتا ہے میں نے پانی پینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو قتل نہ کرنا، اس کو پانی دے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے اور ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مسلمان بنا دے، اللہ ہمیں مومن بنا دے، اور یہ جو ہم بٹ گئے ہوئے ہیں، تقسیم ہو گئے ہوئے ہیں، اللہ کرے ہم ایک پرچم کے نیچے اکٹھے رکھیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔